گڈ مارننگ اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ میں آپ کی ٹیچر عائشہ خلیق۔ آج کا ہمارا ہے لیکچر نمبر 8 ہجرت مدینہ۔ آج ہم ہجرت مدینہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہجرت کا اصل میں معنی کیا ہے؟ ہجرت ہے اپنی جگہ کو، اپنے علاقے کو یا وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور یہ جو ٹاپک ہے یہ ہجرت مدینہ کے بارے میں ہے۔ ہجرت مدینہ کیوں ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش مکہ نے ان کا جینا دوبھر کر دیا تھا، ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی کر دی تھیں، ان کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائی جاتی تھیں، جس کے لیے ان کو اپنا وطن عزیز چھوڑ کر مدینہ منورہ شفٹ ہونا پڑا۔ یہاں پہ ہم بہت ساری باتیں ہیں جو ہم اس لیسن میں پڑھیں گے۔ فرسٹ آف آل کہ اس میں جو ذکر ہے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت، یہ اس کے اسباب کیا ہیں، کن وجوہات کی بنا پر حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانا پڑا۔ سیکنڈ ون کہ وہاں پر آپ نے غار ثور میں پناہ لی، رستے میں غار ثور میں 3 دن کا قیام کیا، اور کس طرح سے وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی بیٹی کس طرح سے ان کا خیال رکھتے رہے، ان کے لیے سامان رزق پہنچاتے رہے، کھانا پہنچاتی رہیں ان کی بیٹی، کس طرح سے انہوں نے وہاں پہ قیام کیا اور مشرکین مکہ کو پتہ بھی نہیں چلا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی حفاظت کی، یہ سارا کچھ ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے۔ دین پھر وہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں انہوں نے قیام کیا، وہاں پہ قباء کے مقام پر، اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مسجد قباء کی تعمیر کی، اور وہاں پر ایک اسلام کی پہلی مسجد ہے جو کہ مسجد قباء ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی تعمیر کی انہوں نے، وہاں پر جو کہ مسلمانوں کی ایک عظیم الشان مسجد تھی جہاں پہ تبلیغ و اشاعت کا کام کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ پوری ڈیٹیل ہے، اور میں نے آپ کو مین ٹاپک جو ہیں اس کے بتا دیے ہیں، اور ہم اس کی ڈیٹیل، اس کی جو ریڈنگ ہے وہ ہم بک ورک میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یو مے ٹیک آؤٹ یور بکس، ہجرت مدینہ پیج نمبر 36۔ آپ سب بچے اوپن کریں، کانسنٹریٹ کریں میرے ساتھ، پھر ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہجرت مدینہ، ہم اب اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ سب نے بکس اوپن کر لی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، پیج نمبر 36 ہے، اوپن کریں، کانسنٹریٹ کریں، آپ میرے ساتھ غور سے سنیں۔ آپ کو یہ دس از دا ویری امپورٹنٹ چیپٹر کہ یہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا دور شروع ہو گیا، وہاں سے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، اس کے بعد پھر مواخات مدینہ کا ٹاپک آئے گا، پھر اس کے بعد مطلب یہ دیز آر دا ویری امپورٹنٹ ٹاپکس، اور آپ نے ان کو لائٹ نہیں لینا، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو سمجھیں، دس از ویری امپورٹنٹ۔ آئیے ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دین اسلام میں ہجرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہونا ہجرت کہلاتا ہے۔ نبوت کے اعلان کے 13 سال بعد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ مکرمہ میں بہت ستایا گیا، مینس کے 13 سال تک ان کو بہت زیادہ ستایا گیا۔ جب مدینہ منورہ میں اسلام کی روشنی تیزی سے پھیلنے لگی تو اللہ تعالیٰ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ کفار مکہ کے لیے یہ صورتحال پریشان کن تھی کہ ان کی تمام تر مخالفت کے باوجود اسلام کی اشاعت میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی کہ لوگ جو جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ قریش کے سرکردہ لوگ دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ دارالندوہ ایک جگہ کا نام ہے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مختلف تدابیر سوچنے لگے۔ ابو جہل کی تجویز پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اب دیکھیں دارالندوہ کیا ہے، یہاں سائڈ پہ کالم میں رائٹ ہوا ہے، دارالندوہ قریش مکہ کی پارلیمنٹ تھی، یعنی کہ ان کا ایک گروپ تھا، پارلیمنٹ تھی جہاں وہ اکٹھے ہو کر اہم معاملات پر فیصلے کرتے تھے۔ اس پارلیمنٹ میں انہوں نے تجویز پیش کی کہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ رات کے وقت کافروں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی سازش کی اطلاع حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے دی۔ ساتھ ہی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم بھی دے دیا۔
چنانچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق یعنی کہ ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رازداری سے آگاہ کیا، مینس کے اپنے پلان کے بارے میں بتایا کہ ہم نیکسٹ کیا کریں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سفر کی تیاری کے لیے سواری تیار کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ امانتیں بھی تھیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میرے بستر پر لیٹ جائیں اور اگلی صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ چلے آئیں۔ مینس کہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے۔ ان کے پاس اس ٹائم کروشل ٹائم میں بھی ان کو جو قریش مکہ کی امانتیں تھیں ان کی پرواہ تھی اور وہ خیانت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں اور اگلی صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ چلے آئیں۔ مینس کہ انہوں نے اس ٹائم بھی اتنے پرابلمیٹک ٹائم میں بھی انہوں نے اپنے ایمانداری کو نہیں چھوڑا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکلے، اپنے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ہجرت کا سفر شروع کیا اور مکہ مکرمہ سے نکل کر غار ثور میں پناہ لی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے راستے میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ اسی دوران میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے قریش کی تمام نقل و حرکت کی خبر پہنچاتے رہے اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کھانا پہنچاتی رہیں جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ کا پورا گھرانہ ہجرت کے عمل میں معاون رہا یعنی کہ مددگار رہا۔ اگلی صبح کفار مکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ کے بستر پر دیکھ کر سخت برہم ہو گئے، سخت آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی، ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ جو شخص آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ چند لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے چینی کا اظہار کیا۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ غار کے دہانے پر مکڑی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جالا بن دیا، جسے دیکھ کر کفار واپس چلے گئے کہ شاید یہ بہت پرانی غار ہے۔ غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور سب سے پہلے مدینہ منورہ کی نواحی بستی قباء میں قیام فرمایا۔ وہاں اسلام کی پہلی مسجد قباء تعمیر کی، جسے مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچے تو اہل یثرب نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا۔ بچیوں نے خوشی کے گیت گائے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اب مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر بھی فرمائی۔ مدینہ منورہ کی صورت میں مسلمانوں کو ایک مضبوط مرکز مل گیا اور یہاں سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ آئیے اب ہم اس کے MCQs کی طرف آتے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں قیام کیا 13 سال تک۔ 13ویں سال کے بعد انہوں نے ہجرت کر دی، وہ بھی مدینہ منورہ کی طرف۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا 3 دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی سازش کی اطلاع دی تھی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی نازل فرمایا کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے کس سردار کی تجویز پر نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا؟ ابو جہل کی تجویز پر۔ Now you may turn your page. Come to the page number 38. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کی قباء کے مقام پر، جس کا نام مسجد قباء ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی خالی جگہ پر کی طرف۔ ہجرت کا لفظی معنی ہے اپنا علاقہ چھوڑنا۔ ہجرت کے وقت نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے۔ دارالندوا قریش مکہ کی پارلیمنٹ تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے قریش کی تمام نقل و حرکت کی خبر پہنچاتے رہے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ تھا ہمارا بک ورک۔
ہم نے اس کی ریڈنگ کی، آپ کو اس کے مختلف ٹاپکس بھی میں نے آپ کو امپورٹنٹ ٹاپکس بھی بتائے، اس کی ریڈنگ کر کے آپ کو بتایا کہ اس میں کیا کچھ انکلوڈ ہے، دس از دا ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کی ایکسرسائز بھی کی ہے، اس کی فل ان دا بلینکس بھی کی ہے۔ یہاں پہ آپ بک کے پیج نمبر 38 پہ یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا میپ بھی بنا ہوا ہے، اس کو آپ نے ضرور ریڈ کرنا ہے۔ اس میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا جو راستہ ہے، جن راستوں کے تھرو وہ پہنچے تھے، وہ سارا کچھ ڈیٹیل میں ہے، آپ نے ایک دفعہ اس کو دیکھنا ضرور ہے بیٹے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے علاقے بیچ میں شامل ہیں اور کس طرح کی صعوبتیں اور پریشانیاں برداشت کرتے ہوئے انہوں نے کس طرح سے اپنے ہجرت کے سفر کو جاری رکھا، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس لیسن کی بہت اچھی سی سمجھ آئی ہوگی، آپ نے اس کو بہت اچھے سے ریڈ کرنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔